بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا چھٹا اور ساتواں رکوع، دو رکوع اکٹھے پڑھیں گے چونکہ یہ دو رکوع جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں۔ اور پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دنیا کی مثال دی ہے، دنیا کی زندگی کی مثال کہ یہ کیسے ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو اصل مرکزی مضمون ہے اس کو بھی دہرایا ہے، اور پھر قیامت کے دن کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے۔ اور جو اس کے بعد ساتواں رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تھوڑا سا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اہم ترین بات ہے اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی جو زندگی ہے اس کی مثال دی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاضْرِبْ، اور آپ بیان کریں۔ ضرب یضرب کو معنی مارنا ہوتا ہے، اور کبھی اس کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے پچھلے سبق میں تھا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ بیان کریں ان کے لیے مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو بندوں کی مثال۔ تو پچھلے سبق میں دو بھائیوں کی مثال تھی، اس میں بھی ہمارے لیے بہت سبق آموز واقعہ تھا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بیان کریں ان کے لیے مثلاً مثال الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، کمائن، کا جیسا کہ مائن پانی ہو، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے، انزلنا ہو کہ نازل کیا ہم نے اس پانی کو، من السماء آسمان سے، فاختلط، پس خلط ملت ہو گئی، مل جل گئی، بھی اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ مل گئی، نبات الارض، زمین کا سبزہ۔ نبات نبت کی جمع ہے، اور نبت کہتے ہیں زمین سے اگنا، کوئی بھی چیز زمین سے اگے، فَأَنبَتْنَا بِهِ نباتا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین سے اگائی نباتات۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نباتات، کہ زمین کی نباتات جتنے بھی پھل ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، جتنی بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں اس پانی کے ساتھ، تو انسانی زندگی کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ زمین سے سبزہ اگا تو کیا ہو گیا، فَأَصْبَحَ، اگنے کے بعد پھر وہ ہو گیا حشیمن، سوکھا ہوا چورا۔ اصل میں حشیم جو ہے وہ کہتے ہیں سوکھی یا نرم چیز کو توڑنا، کہ جب وہ سوکھ جاتا ہے تو پھر وہ ٹوٹتا ہے، سوکھ کر ٹوٹ گیا اور کوڑا بن گیا۔ تَذْرُهُ، اڑاتی ہے اس کو، الرِّيَاحُ، ہوائیں، کہ جب وہ سوکھ کر کوڑا بن جاتا ہے وہ زمین کا سبزہ تو ہوائیں اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، مقتدرہ، قدرت رکھنے والا، قادر بھی قدرت رکھنے والے کہتے ہیں، اور مقتدرہ، مکمل ہر چیز پر۔ یہ جو پیچھے پورا واقعہ بیان ہوا نا، آسمان سے پانی برسانے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اور زمین سے سبزہ اگانے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اس کو اگا کر اس کو پوری بھرپور جوانی دینے پر، پھر اسے ختم کرنے کا یہ جو پورا سرکل ہے اس پر اللہ رب العالمین قادر ہیں۔ اور پھر ذرا آپ توجہ کریں تو دیکھیں کہ اس کی انسانی زندگی کے ساتھ مثال کیسے ہے۔ بالکل انسانی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے نا، تو زمین کا سبزہ اسی پانی سے ہی ہے، تو انسانی زندگی بھی بعین ہی اسی طرح آسمان کی طرف سے روح اللہ تعالیٰ پھونکتے ہیں تو انسان کی زندگی وجود میں آتی ہے۔ تو سبزے کا وجود پانی سے، اور انسان کا وجود اللہ کی طرف سے روح سے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح اللہ کے حکم سے ہے۔ اور یہاں بھی پہلے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک سوال ان کا یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ روح کیا ہے، تو وہ پچھلی صورت میں جواب آ گیا۔ یہاں اللہ نے اشارہ کیا کہ جس طرح نباتات ان کی جو زندگی ہے وہ آسمان سے پانی آنے سے ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ روح کے آنے سے ہے۔ اور پھر جس طرح یہ سبزہ اگتا ہے اور پھر اس پر جو ہے نا آہستہ آہستہ چند دن گزرنے کے بعد اس پر بہار آتی ہے اور رونق آتی ہے، اور جس وقت اس سبزے پر پوری بھرپور جوانی ہو اور اس پر پھل پھول لگے ہوئے ہوں تو اس کا جو منظر ہے وہ انسانی دل کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ بڑا خوبصورت نظارہ جو ہے نا کھیت پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نظارہ، وہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی، چند ہی دنوں کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ کوڑا بن جاتا ہے، وہ بالکل اس پر زردی آنا شروع ہوتی ہے اور پھر بالکل ختم ہو کر سوکھ جاتا ہے، اور پھر ہوائیں اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں اور زمین پھر ویسی کی ویسی بنجر اور ویران بن جاتی ہے۔
اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی جاتی ہے اور انسان پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 اس پر بھرپور جوانی آتی ہے، سارے اختیارات اسے مل جاتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ جوانی بعین ہی اسی طرح اس زمین کے سبزے کی طرح ہمیشہ نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ پھر اس کی جو ہے نا ادھیڑ عمر آتی ہے، کچھ جو ہے نا جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے، بال سفید ہوتے ہیں اور چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں دفن کر کے اوپر مٹی کر دی جاتی ہے، جیسا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ آج دیکھیں ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے، اب تھے، اب ہیں ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے سمجھایا، جس طرح تم روز دیکھتے ہو کہ یہ زمین کے سبزے کا جو دورانیہ ہے وہ چند دنوں پر مشتمل ہو یا چند مہینوں پر، کئی ایسے پودے ہیں جو چند مہینوں میں ختم ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑا زیادہ رہتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ایسے ہوتا ہے۔ کئی کھیتیاں ہم دیکھ چکے کہ ان کا اگنا بھی ہم نے دیکھا، ان کا بڑا ہونا بھی دیکھا، ان کی جوانی بھی دیکھی، پھر ان کا سوکھ جانا اور کوڑا بن جانا بھی ہم نے دیکھا۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے گا اور چلا جائے گا قبر میں، پھر اسے کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کتنے ہم سے پہلے ایسے تھے جن کو جوانیاں ملیں، دولتیں ملیں، حکومتیں ملیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہ رہے تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس دنیا سے گزار دیا، دنیا اب بھی جاری ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، دنیا پھر بھی چلتی رہے گی۔ اور آگے پھر فرمایا المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ زینت ہیں زندگی دنیا کی زندگی کی، یہ زینت ہیں۔ یہ ہے اس صورت کا مرکزی مضمون، جو اب یہاں تیسری مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے سبق میں اسی صورت کی آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو زینت بنایا ہے اس زمین کی، اور ہم نے آزمانے کے لیے بنایا ہے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور پھر جو ہے تیسرے رکوع کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ فرماتے ہیں ترید زینت الحیات الدنیا، کہ وہ زینت والے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ دنیا کی زینت کا ارادہ تو نہیں رکھتے۔ اب یہاں پھر کہا جا رہا ہے بیٹے بھی اور مال بھی یہ دنیا کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والے ہیں نا الصالحات، وہ نیک عمل ہیں، خیر، وہ بہتر ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، ثواباً، بدلے کے اعتبار سے، وخیر، اور بہتر ہے، عملا، کام کرنے کے اعتبار سے۔ جو انسان اللہ کے ہاں کچھ پانا چاہتا ہے وہ نیکیاں کرے، عمل صالح کرے، باقی یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ اور یہی اس صورت کا جو ہے عمود ہے، اس کا مضمون، چوٹی ہے اس کی، کہ انسان ہر ہفتے اس صورت کو پڑھے اور ذہن میں یہ بات راسخ رکھے کہ دنیا کے ظاہری جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو دولتیں ہیں، یہ سب صرف دنیا میں کام آنے والی ہیں۔ اس کے بعد آخرت میں اگر کچھ پونجی تیار کرنی ہے تو الباقیات الصالحات، وہ نیکی والے اعمال ہیں، جو مال ہم اللہ کے راستے میں دے دیں، جو صدقہ کر دیں، جو نماز پڑھیں گے، جو روزہ رکھیں گے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، یہی بچنے والا ہے۔ ورنہ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی یہ مال بھی ختم، یہ پیچھے وارثوں کا ہوگا، اور دنیا میں ہم نے جو دوستیاں لگائیں، تعلقات بنائے، وہ بھی ختم، رشتے ناتے بھی ٹوٹ جائیں گے، سب ختم۔ لیکن ہاں، جو رشتہ داری ہم دین کی بنیاد پر قائم کریں گے، اللہ کے لیے ہم کسی سے محبت رکھیں گے، وہ قیامت کے دن بھی قائم ہوگی۔ تو اللہ کے لیے محبت کریں دینداروں سے، اور اللہ کے قرآن سے دوستی لگائیں۔ یہ قرآن بھی قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا سفارشی ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا سفارشی ہوگا۔ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی یہ نیکیاں ہیں، اور انہی پر جو ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔